بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ ان اللہ حبس عنہم المطر واقم الارحام، قوم گناہوں میں اتنی لذلی ہوئی تھی کہ 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے بارش کی ایک بوند بھی نازل نہیں کی، اور 3 سال تک کسی کے گھر میں کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ گناہوں کی وجہ سے 3 سال تک اولاد سے بھی محروم تھی، بارشوں سے بھی محروم تھی۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا فقال لهم ہود فإن آمنتم أحيا الله بلادكم، اگر تم ایمان لے آؤ گے، توبہ کر لو گے اپنے اس گناہوں سے، اللہ تمہارے ملکوں کو بھی زندگی عطا کر دے گا، تمہارے ملکوں کو بھی آباد کر دے گا۔ وَرَزَقَكُمُ الْمَالَ وَالْوَلَدَ، اللہ تم کو مال بھی بخش دے گا، اولاد بھی بخش دے گا۔ 3 سال کا وہ رکا ہوا مال بھی اور وہ اولاد بھی اللہ تم کو عطا کر دے گا اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے۔ فَتِلْكَ الْقُوَّةُ، اور یہ وہ قوت ہے جس کا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ تو استغفار اور بخشش یہ وہ پہلا نسخہ ہے اور وہ پہلا سبب ہے، یہ وہ پہلی چابی ہے جس سے ہم اپنے رزق میں اضافہ اپنے رب سے کروا سکتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پہ اس معافی کے اعلان کے ساتھ بندوں کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو اسی سورۃ ہود میں، اور پھر توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، تمہارے استغفار و توبہ سے اللہ تم کو بہترین نفع عطا کرے گا، بہترین نفع عطا کرے گا، اور وَيُؤْتِي كُلَّ فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضل والے کو اپنا فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، نبی کریم کہتے ہیں کہ اگر تم منہ پھیر گئے اور تم نے توبہ نہ کی تو پھر میں بڑے دن کے عذاب سے تمہارے اوپر ڈرتا ہوں، قیامت کے دن کا عذاب پھر آنے والا ہے، اور اس عذاب کا ڈر مجھے تمہارے اوپر ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تمہارا پلٹ کے جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر یاد رکھو کہ ایک دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے، اور وہ بڑے دن کا عذاب کا بھی انتظار کرو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں هذه ثمرۃ الاستغفار والتوبہ، یہ توبہ استغفار کا ثمرہ ہے، یہ توبہ استغفار کا نتیجہ ہے۔ کیا نتیجہ ہے؟ ایمتعکم بالمنافع من سعۃ الرزق ورغد العیش، اگر تم زندگی کی فراوانی چاہتے ہو، معیشت کی فراوانی چاہتے ہو، اور اپنے رزق میں وسعت کے فائدے چاہتے ہو، تو پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کو قابو کر لو، اللہ تم کو زندگی کی فراوانی بھی عطا کر دے گا اور تم کو رزق کے اندر وسعت بھی بخش دے گا۔ اور اگر تم نے ایسے نہ کیا تو پھر پچھلی قوموں کی طرح اللہ تمہیں ستیہ ناش کر کے اور تمہیں جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دے گا۔ رزق کی زیادتی کا اور رزق میں برکت کا اور رزق میں بڑھنے کا دوسرا سبب وہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ وہ شخص جو 24 گھنٹے اپنے مالک سے ڈرتا ہے، اس کی زبان بھی، اس کی آنکھ بھی، اس کا کان بھی، ناک بھی، جسم کا ایک عضو کچھ حرکت کرنے سے پہلے اگر یہ خیال آ جائے کہ میرا رب میری اس حرکت سے ناراض تو نہیں ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرنا، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ دینا، جس چیز کا رب نے حکم دیا اس کو کر دینا۔ آج تو ہم کلمہ گو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے کئی حکموں کو پامال کر دیتے ہیں۔ نماز کا حکم ہے، والدین کی خدمت کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، بے شمار حکم ہے اللہ تعالیٰ کے، کتنے واجبات ہیں، لیکن ہم غور کرتے کتنے کام ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، کتنے کام ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، لیکن ان کاموں کا ارتکاب کرتے وقت ہمیں ڈر اور خوف نہیں۔ غیبت، چغلیے، جھوٹ، چوری، فراڈ، دھوکہ، ہماری زندگی بھری پڑی ہے اس کے ساتھ۔ یاد رکھیں یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اگر میں واجب کو پورا نہیں کرتا اور حرام کو چھوڑتا نہیں تو میں متقی نہیں، اور جب متقی نہیں تو پھر رزق کی فراوانی کی امید نہ رکھیے۔ رزق کی وسعت چاہتے ہیں تو رزق کی وسعت کا ایک سبب اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار کرنا ہے۔ دیکھیں اپنے 24 گھنٹے کے معمول کو اور اپنے 24 گھنٹے کے کردار کو کہ میری کون سی حرکت
جو میرے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے؟ میرا کون سا عمل ہے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، جس سے میں اپنے اللہ سے دور ہو جاؤں گا؟ جب یہ سوچ کے زندگی گزارے گا وہ شخص متقی ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور متقی لوگوں سے اللہ وعدہ کرتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہیں پیدا کر دیتے ہیں، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کو تنگیوں سے نکال دیتے ہیں، اللہ اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اللہ اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ڈرنے والا ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسے مقام سے رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میری روٹی اور رزق کا بندوبست یہاں بھی ہونے والا ہے۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، جس قدر بندے میں تقویٰ زیادہ ہے اللہ اس کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں، اور اللہ وعدہ کرتے ہیں اپنی کتاب میں وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ صراط مستقیم پہ قائم رہتے، سیدھے رستے پہ ڈٹے رہتے، صحیح لائن پہ چلتے رہتے اور صحیح دین پہ قائم رہتے اور باقی رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم وافر مقدار میں پانی ان کو پلا دیتے ہیں، ہم اپنی بارشوں ان کے اوپر چلا دیتے ہیں، ہم اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتے ہیں ان کے اوپر۔ اور ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں سورۃ اعراف میں لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور ایمان لانے کے بعد متقی ہوتے، ایمان لے آتے اور ایمان لانے کے بعد بندہ بھاسکت مومن ہوتا ہے لیکن متقی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، مومن ہوتا ہے لیکن متقی نہیں ہوتا، کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمے کا پاس نہیں کرتا، کلمے کا اقرار تو کرتا ہے لیکن کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، زبان سے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن جب کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی باری آتی ہے وہاں سے غائب نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور ایمان لانے کے بعد تقویٰ اختیار کر لیتے، اللہ کا ڈر دل میں بٹھا لیتے، خشیت الہی کو دل میں جگہ دیتے، خوف الہی کو اپنے سینے میں بٹھا لیتے، مالک کے خوف کو اپنے دل میں سما لیتے، تو پھر لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے ایمان و تقوی کے نتیجے میں آسمان اور زمین کی برکتوں کے منہ ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، ہم نے ماننے کے لیے کہا تھا انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کی اللہ کے حکموں کی، اللہ کے رسولوں کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے پیغام کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ گناہ کرتے تھے ہم نے ان کی وجہ سے ان کو اپنے عذاب کی پکڑ میں لے لیا، ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ہم نے ان کو چک لیا۔ یاد رکھیں یہ تقویٰ ہی ایسی چیز ہے، ظاہری طور پہ آدمی شاید سمجھتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے سے مجھے کو گھاٹا پڑ جائے گا، حرام کا مال لپک کے اس کی طرف آ رہا ہے، اب اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اندر ایمانی قوت موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، اس کو پیسے مل گئے، چوری کا موقع تھا 500,000 کی، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن اگر چاہے تو چوری کر سکتا تھا، لیکن اندر سے اس کا دل کہتا ہے کہ رب نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا، اور اس 500 کی نوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، حرام مال کو ترک کرتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جب آپ کسی چیز کو، حرام چیز کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، کسی حرام چیز کو، اللہ حرام کام کو کس کے ڈر کی وجہ سے؟ داڑھی موڑنا گناہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک بندہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے اٹھتے ہوئے پوچھ لیا کہ تو کیوں اس کو چہرے سے اتار کے گندی نالی میں پھینکتا رہا، اور یہ ڈر اس کو آ گیا اور اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ یہ کیا؟ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ جو آدمی اللہ سے ڈر کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، مالک الملک اس سے بہتر اس کو عطا کر دیتے ہیں، وہ تھوڑی تھی اللہ زیادہ عطا کر دیتے ہیں، وہ بے برکت تھی اللہ برکت والی عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ایمان یہ ہے کہ اگر اس کو میں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا ہے، اللہ اس کے عوض میں مجھے ضرور عطا کر دے۔ اور دو بڑے معروف قصے ہیں، میں صرف اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں سے نکالنے کے بعد بکتے اور بکاتے کہاں مصر کے بازار میں پہنچے، اور وہاں عزیز مصر کے ہاتھ میں آئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے دل سے ان کو لبھانا چاہا، گناہ کے سارے اسباب موجود تھے، لیکن ایک ذات کا خوف تھا جس نے گناہ سے بھگا دیا۔ سارے اسباب موجود تھے گناہ کرنے کے، لیکن
عورت بھی حسین و جمیل تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن صرف ایک ذات کا خوف دل پہ آ گیا کہ میرے رب نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو اپنے مالک کو کیا جواب دوں. گناہ کو چھوڑ دیا، اور اس گناہ کے چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے. مصر کے خزانوں کا مالک یوسف علیہ السلام بن گیا. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن دیہات میں نکلے، اور جب اپنے دیہات میں کسی بر میں جا کے اپنا صف بچھائی اور اپنی دری بچھائی اور بیٹھ گئے، تو بیٹھے ہوئے وہاں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اور چرواہا اپنی بکری لے کے وہاں آیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک بکری مجھے دے دے. وہ کہتا ہے یہ بکری میری نہیں، یہ بکری تو ہمارے مالک کی ہے. وہ کہتا ہے مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تجھے بھی ایک بکری دے دے، تجھے بھی گوشت دے دے، یہ آئے ہمارے ساتھ کھا بھی لینا. کہنے لگا میں تو روزے سے ہوں. کہتے ہیں اتنی دھوپ میں روزہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کہتے ہیں مجھے آخرت کا ڈر ہے، اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں ایک بکری ہم کو دے دیجئے. کہتے ہیں بکری میرے مالک کی ہے. عبداللہ بن عمر امتحان کے طور پہ کہتے ہیں مالک تجھے کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا مالک نہیں دیکھ رہا تو جو میرا حقیقی مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا. فَأَيْنَ اللَّهِ، انگلی اسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهِ، اپنی بکری لے کے دور چلا گیا. تو کہتا ہے مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ کہاں ہے؟ مالک کے ڈر کی وجہ سے اپنی ایک بکری بھی دینے کو تیار. جب بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے تھوڑے فائدے کے لیے اگر بکری دے بھی دیتا تو کیا بات، اور بکری دے بھی دیتا تو اتنی بکریوں میں کون سا پتہ چلنا تھا. لیکن مالک کے ڈر کی وجہ سے حرام کام سے اور تھوڑی منفعت کو چھوڑ دیا. عبداللہ بن عمر کو جب اس بندے کے نیکی اور تقوی کا پتہ چلا تو اس کے مالک سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد اس کی ساری بکریاں بھی خرید لی اور وہ غلام بھی خرید لیا. بکریاں بھی خرید لیا اور غلام بھی خرید لیا. غلام اور بکریاں لانے کے بعد اس غلام سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اللہ کے نام پہ تجھے آزاد کر دیا ہے. اور وہ بکریاں جس میں سے ایک بکری بھی تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے مجھے نہیں دے رہا تھا، میں نے ساری بکریاں تجھ کو ہدیے کے طور پہ عطا کر دی. اس نے تھوڑی منفعت کے لیے اللہ کا ڈر اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. جب تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے، اللہ ایک بکری اگر تھوڑے فائدے کے لیے دے دیتا تو اللہ شاید اس کو یہ ساری بکریوں سے معروم کر دیتا. وہ ایک بکری بھی نہ دینا اس پورے ریوڑ کی ملکیت کا سبب بن گئی، اور اللہ نے ان کو وافر مقدار میں وہ مال عطا کر دیا ہے. جب بندہ کسی حرام کام کو اللہ سے ڈر کی وجہ سے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں. رزق کی کنجیوں میں سے تیسری کنجی تقوی کے بعد وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے. رزق کے معاملے میں توکل کس پہ کرنا چاہیے؟ اس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، ہمارے رزق کی ذمہ داری بھی اس نے اٹھائی. پورا اعتماد اپنے دل کو جمانا، مجھے دنیا اور آخرت کے سارے نفع دینے والا بھی وہی رب ہے. دل میں پورا یقین ہو مجھے دنیا اور آخرت کے سارے نفع دینے والا بھی وہی رب، اور میرے سارے نقصان کو دور کرنے والا بھی وہی رب. یہ توکل ہے. دل کو اس بات کے اوپر پکا کرنا، اور جب دل اس بات کے اوپر پکا ہو اور اس کے لیے اسباب بھی اختیار کرے، وہ جائز اسباب جو اللہ نے بتائے ہیں، تو وہ شخص ہے جو اللہ پر توکل کرنے والا ہے. اور یقیناً توکل تبھی آتا ہے جب بندے میں تقوی ہوتا ہے. جب تقوی نہیں ہوتا تو توکل. اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے ذات سے ڈرنے کی بات کی، ساتھ توکل کا بات بھی کی ہے. اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے مقام سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. جو رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی. جب بھروسہ رب پہ ہو تو پھر اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے میں اس کو کافی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کی بنیاد کے اوپر جو آخری بات کی ہے وہ یہی کی ہے، مجھ سے ڈرتا بھی ہے اور بھروسہ میرے اوپر رہے تیرا. جب مجھ پہ بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے معاملات کو سیدھا کر دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اپنے معاملے کو پورا کرتا ہے. اللہ اپنے معاملے کو پورا کرتا ہے. اللہ اپنے وعدے کو بھی پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مقرر وقت بنایا ہے، ہر چیز کے لیے تقدیر پیدا کی ہے، اور تقدیر مقرر کی ہے. اس وقت سے پہلے کوئی چیز کسی کو مل سکتی نہیں. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے
मुसल्लम अहमद की रिवायत है, लौ अन्नकुम तवक्कलून अला अल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही, अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल करो जिस तरह तवक्कुल करने का हक है, पूरा एतमाद अपने रब पे, पूरा भरोसा अपने अल्लाह पे करो कि मेरे अल्लाह ने मुझको मेरे मरने तक की रिज़्क़ का बंदोबस्त किया है, करना नहीं किया है, मेरे अल्लाह ने मेरे आखिरी लुक़्मे तक का बंदोबस्त। नबी करीम का फरमान है, लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तक़बिल रिज़्क़हा, किसी को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक अपना रिज़्क़ पूरा न कर ले। मौत नहीं आती, मलकुल मौत रूह कब्ज़ नहीं करता जब तक अपना रिज़्क़ पूरा नहीं कर लेता। और जब अल्लाह ताला ने उसको रिज़्क़ देना है उसके मरते दम के लिए, मरते दम तक, तो फिर जो इस तरह अपने अल्लाह पे तवक्कुल करता है जिस तरह तवक्कुल करने का हक है, कमा यर्ज़ुक़ु तैर, अल्लाह उसको ऐसे रिज़्क़ अता करता है जिस तरह परिंदे को रिज़्क़ अता करता है। सुबह नबी के फरमाते हैं कि तग़दू ख़िमासन व तरूहु बितानन, सुबह परिंदा अपने घोंसले से निकलता है तो खाली पेट होता है, जब वापस पलटता है तो पेट भर के आता है। ये तवक्कुल, ये तीसरा सबब है। इंसान अगर रिज़्क़ की चाबी अपने हाथ में लेना चाहता है तो उसका पूरा एतमाद और पूरा तवक्कुल किसके ऊपर होना चाहिए? जब जंगे बदर से मुशरिकीन मक्का वापस पलटे और वापस पलटने के बाद दोबारा किसी ने खबर उड़ा दी कि ज़ख्मी मुसलमानों को घबराने के लिए कि अबू सुफियान दोबारा फिर मुसलमानों के ऊपर लश्कर लेके आ रहा है और दोबारा फिर जंगे ओहद के बाद दोबारा फिर अबू सुफियान अपना लश्कर लेके मुसलमानों के जो बचे हुए अफराद हैं उनको कत्ल करने के लिए आ रहा है। अल्लाह ताला इस किस्से को जिक्र करते हैं, फरमाते हैं अल्लज़ीना क़ाला लहुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, वो लोग जिनको लोगों ने कहा, काफिले वालों ने कहा कि लोग तुम्हारे लिए जमा हो रहे हैं, फ़ख्शवहुम, तुम उनसे डर जाओ, फ़ज़ादहुम ईमानन, उनके ईमान बढ़ गए, वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उनका एक ही जुमला था कि अल्लाह हमें काफ़ी और वो बेहतर कारसाज है, हमारा अल्लाह हमको काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। नबी करीम ने ज़ख्मी सहाबा किराम को दोबारा तैयार किया, सहाबा किराम मुकम्मल तौर पर तैयार थे, ग़ज़वा हमरा अल असद का मौका, और वो जाते हैं अबू सुफियान का पीछा करने के लिए, बदर की मंडी में दोबारा रुकते हैं, वहाँ एक काफ़िला आता है और वहाँ की तिजारत से अल्लाह उनको अपना फजल अता कर देता है। रब पे तवक्कुल करने की वजह से अल्लाह ने इनको उसी ग़ज़वे के अंदर माल भी अता कर दिया है। तो तवक्कुल करना ये इंसान के रिज़्क़ के इजाफे का बायस बनता है। इंसान का पूरा एतमाद अपने रब पे होना चाहिए। असबाब इख्तियार कीजिए, कारोबार शुरू कीजिए, दुकान डालीजिए, नौकरी इख्तियार कीजिए, लेकिन याद रखें कि उसमें बरकत देना, कारोबार को कामयाब करना, और ये तवक्कुल घर में बैठने से नहीं, जो जायज़ असबाब हैं वो इख्तियार कीजिए। अपनी तरफ से घर से निकल, परिंदा भी अपने घोंसले में बैठ के तवक्कुल नहीं करता, अपनी उड़ान भरता है, सफर में निकलता है, अपना घोंसला छोड़ता है, मालिकुल मुल्क उसको रिज़्क़ अता कर देते हैं। रिज़्क़ की ज़्यादती के असबाब में से और रिज़्क़ की वुसअत के असबाब में से एक सबब इबादत और बंदगी, अल्लाह की इबादत के लिए। तक़वे में तो फ़राइज़ और वाजिबात, लेकिन अगर कुछ उससे ज़्यादा इबादत करता है, उससे ज़्यादा इबादत करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसकी फ़कीरी मिटाने की जिम्मेदारी उठा लेता है, उसकी गुर्बत को दूर करने की जिम्मेदारी अल्लाह उठा लेता है, जब वो अपने आप को अपने अल्लाह की बंदगी के लिए फारिग कर देता है। हदीस कुदसी है, नबी करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, यब्न आदम, ए आदम के बेटे, तफर्रग ले इबादती, तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को खाली कर ले। तू जितना मसरूफ़ है, जितना थका हुआ है, जब मेरी इबादत का वक़्त आ जाए तो अपनी सारी मसरूफियात को छोड़ के मेरे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाए। यब्न आदम तफर्रग ले इबादती अमला सदर का गिनन, तू अपने आप के लिए तू अपने आप को मेरी इबादत के लिए खाली कर ले, फारिग कर ले, मैं तेरे सीने को गनी कर दूंगा, तुझे बेपरवाह कर दूंगा, तेरे सीने को मालामाल कर दूंगा। अमला सदर का गिनन व असुद्दु फ़क़रक, और मैं तेरी फ़कीरी मिटा दूंगा। अल्लाह कहते हैं बस, लेकिन पहले नंबर पे मेरी इबादत, मेरे सामने झुकना, मेरी इबादत करना, मेरी बंदगी करना, फ़राइज़ की पाबंदी करना, नवाफिल की पाबंदी करना। जब तू मुसलसल मेरी इबादत को अपनी पहली तरजीह देगा तो फिर याद रख, तेरी फ़कीरी को मिटाना भी हमारा काम और तेरे सीने को गनी करना भी हमारा काम है। लेकिन वइल्लम तफ़अल, तेरे पास इबादत की फुर्सत नहीं, तेरे पास सजदे का वक़्त नहीं, तेरे पास नमाज का वक़्त नहीं,
تیرے پاس تلاوت کا وقت نہیں، تیرے پاس نبی کا دین سیکھنے کا وقت نہیں، اور تیرے پاس کوئی وقت نہیں ہمارے دین کے لیے، ہماری شریعت کے لیے، ہمارے احکام کے لیے، پھر یاد رکھ منعت یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا، ہر وقت کام، صبح بھی کام، شام بھی کام، دن کو بھی کام، رات کو بھی کام، اور تیری فقیری بھی دور نہیں کروں، تیری فقیری بھی دور نہیں کروں گا۔ اسے اللہ کہے تیری فقیری دور نہیں کروں گا، اس کی فقیری دور ہو سکتی ہے؟ اس کی فقیری دور نہیں ہو سکتی۔ اور رزق کے بڑھانے کے اس عبادت میں سے سب سے عظیم عبادت نماز، سب سے عظیم عبادت نماز۔ اللہ کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اور آپ کے گھر والے بھی، آپ پوری توجہ اللہ کی عبادت پہ دیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں مانگیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، زندگی کا کوئی مسئلہ بھی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد چاہتے ہو تو صبر اور نماز کی ضرورت ہے۔ صبر اور نماز جب تیرے پاس موجود ہے، اللہ سے جو مانگو اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ پھر رزق کا مسئلہ نہیں، معیشت کا مسئلہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان آیتوں کے بعد لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے تھے، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم تو تم کو رزق عطا کرتے ہیں۔ عبادت کرنا تیرا کام ہے اور رزق دینا ہمارا کام ہے، بندگی کرنا تیرا کام ہے، تو اپنے کام کو ٹھیک ادا کرتا رہے، رزق کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں، ہم تیرے رزق کو ہم پورا کرتے رہیں گے۔ لیکن ہماری تو بندگی بھی پوری نہیں ہے، پھر رزق کی تنگی کی شکایت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فجر کی نماز پہ ہم غائب، عصر کی نماز پہ ہم غائب، اخلاق ہمارا کیا گزرا، قطع رحمی کا ہم شکار ہیں، گناہوں سے ہم لتھڑے پڑے ہیں، حرام کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیسے اپنی برکت نازل کرے گا، کیسے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا؟ کسی شخص کو کسی نے پوچھا کہ بھائی جان تو عبادت میں لگا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے اور باہر جو کا دانہ 1 دینار کا ہو چکا ہے، جو کا ایک دانہ 1 دینار کا ہو چکا ہے، کہتا مجھے جو کے دانے کی قیمت سے کوئی غرض نہیں ہے، چونکہ مجھے جس نے پیدا کیا ہے، میرے دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد اس کی بندگی اور عبادت کرنا، میرا کام اور میری ذمہ داری اس کی عبادت کرنا ہے۔ اس نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نماز کی پابندی کیجئے، گھر والوں کو حکم دیجئے، میرا کام عبادت کرنا ہے، اور رزق دینا کس کا کام ہے؟ وہ اس کا کام ہے، اس کے لیے بندوبست کرنا، وہ جو کا دانہ دینار کا ہو یا 100 دینار کا ہو، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، جو رزق دینا ہے وہ اس کا کام ہے، وہ خود بندوبست کرنے والا ہے۔ اس لیے عبادت کے لیے اگر فراغت آدمی حاصل کرے اور کوشش کرے کہ کوئی عبادت مجھ سے مس نہ ہو جائے، فرضی کے ساتھ نفلی عبادت جتنی کر سکے، قرآن کی تلاوت کرے، رات کو تہجد پڑھے، نفلی نماز پڑھے، سنتوں کا اہتمام کرے، ذکر اذکار کرے، تو یہ صدقہ خیرات کرے، یہ نفلی باتیں بھی ساتھ کرے، اس سے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا اذا حزبہ امر صلی، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی آپ نماز پڑھنے لگ جاتے تھے، آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ امام ابن قیم نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، اس موقع پہ کہتے ہیں الصلاۃ من اکبر العون علی تحصیل مصالح الدنیا والآخرہ، اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو دنیا آخرت کی ساری برائیوں کو اکٹھا کرنے کا سب سے بڑا سبب نماز ہے، وَدَفْعِ مَفَاسِدِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت کے سارے فساد اور بگاڑ سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے بڑا سبب نماز ہے۔ اور کہتے ہیں وَهِيَ مَنْحَاتٌ لِلْإِثْمِ، گناہ سے بچنے کا علاج بھی نماز، وَدَافِعَةٌ لِأَدْوَاءِ الْقُلُوبِ، دلوں کی بیماریوں کا علاج بھی نماز، مُطْرِدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی نماز، وَمُنَوِّرَةٌ لِلْقَلْبِ، دل کو نور بخشنے والی بھی نماز، وَمُضِيَّةٌ لِلْوَجْهِ، چہرے کو سفید کرنے والی اور چمکانے والی بھی نماز، وَمُرْشِدَةٌ لِلْجَوَارِحِ وَالنَّفْسِ، نفس کو اور بدن کے اعضاء کو قوت دینے والی بھی نماز، وَجَالِبَةٌ لِلرِّزْقِ، اور رزق کو کھینچ کے لانے والی بھی نماز، وَدَافِعَةٌ لِلظُّلْمِ، ظلم کو ہٹانے والی بھی نماز، وَنَاصِرَةٌ لِلْمَظْلُومِ،
اور مظلوم کی مدد کرنے والی بھی نماز، وقامیۃ لاخلاص الشہوات، اور شہوات کو توڑنے والی بھی نماز، وحافظۃ للنعمت، اور نعمتوں کی حفاظت کرنے والی اور نعمتوں کو باقی رکھنے والی بھی نماز، ودافعۃ للنقمت، اور عذاب اور تکلیفوں کو دور کرنے والی بھی نماز، ومنزلۃ للرحمت، اور رحمت کو اتارنے کا سبب بننے والی بھی نماز، اور غموں کو ٹالنے والی بھی نماز۔ ساری پریشانی اگر چاہتے ہیں تو اس کا حل کہاں ہے؟ یہ نماز کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد جو بھی نیک عمل کرے گا حالت ایمان میں کرے گا، ایمان بھی ہے نیک عمل بھی ہے، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ حالت ایمان میں ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کی آسائش چاہتے ہیں، دنیا میں زندگی کی فراوانی چاہتے ہیں، دنیا میں زندگی کی عیش چاہتے ہیں، تو اس ساری عیش کو اللہ نے دو چیزوں سے جوڑا ہے۔ جس نے ایمان کے بعد نیک عمل کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، اور جب آخرت کے دن آئے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب قیامت کے دن ہمارے دربار میں آئے گا، ہم اس کی ان نیکیوں کا، ان کی ان نیکیوں کا، ان کے عمل کے بدلے میں زیادہ اجر عطا کرنے والے ہیں، بہتر اجر عطا کرنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ شاید کی تفسیر میں بڑی اچھی بات کہتے ہیں، کہتا ہے اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دنیا میں عطا کرے گا، ان لوگوں کو جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، وَهُوَ الْعَمَلُ الْمُطَابِعُ لِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور فرمایا جس کا دل اپنے اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، اور جس کا دل صرف ان شرعی امور کو کرتا ہے جو اللہ نے آسمان سے شریعت کرا دی، بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے اس کو یہ خیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ جس کا عمل سنت کے مطابق اس کو یہ خیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں وَالْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ تَشْمَلُ وُجُوهَ الرَّاحَةِ، اللہ نے جب پاک زندگی کا وعدہ کیا ہے تو وہ پاک زندگی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ زندگی ہے جس میں راحت کی ساری صورتیں موجود ہیں، جس میں آرام کی ساری صورتیں موجود ہیں، جو بھی راحت اور چین کے طریقے ہیں سارے اس پاک زندگی میں اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، کہتے ہیں پاک زندگی سے مراد اللہ اس کو رزق حلال عطا کرتے ہیں، جو بھی ایمان اور نیک عمل پہ قائم ہے اللہ اس کو رزق حلال عطا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت جس کو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان الکافر اذا عمل حسنۃ، کافر جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اطعم بها طعمۃ من الدنیا، تو اس کو دنیا میں اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو کھانا کھلا دیتا ہے، آخرت میں وہ ثواب کا امیدگار نہیں ہوتا، اس کی نیکی کا ثواب اللہ اس کو دنیا میں، اس کو دنیا میں فائدہ اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يُدَخِّرُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، جہاں تک ایماندار کا تعلق ہے اللہ اس کو دو قسم کا انعام دیتا ہے، اس کی نیکی کا صلہ دو طرح دیتا ہے۔ فرمایا ایک صلہ تو یہ ہے يُدَخِّرُ حَسَنَاتَهُ اور يُدَخِّرُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، اللہ آخرت میں اس کی نیکیوں کو ذخیرہ کر دیتا ہے، اس نیکی کا ثواب اس کو آخرت میں ادا کرے گا۔ اور فرمایا وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اللہ اس کی اطاعت اور فرمان برداری کی وجہ سے دنیا میں اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ اس لیے دنیا میں رزق کی وسعت کا ایک راستہ وہ اطاعت اور فرمان برداری اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنا بھی ہے۔ رزق کی وسعت چاہتے ہیں تو پھر ایک علاج حج اور عمرہ کرنا بھی ہے، کیا حج اور عمرہ یہ بھی رزق کی وسعت کا سبب ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے جس کو روایت کرتے ہیں اور سنن نسائی کی روایت ہے، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، ایک دوسرے کے پیچھے کیا کرو، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ایک دوسرے کے پیچھے کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرہ بندے کی فقیری بھی مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ غربت کا علاج چاہتے ہیں
تو غربت کا علاج بھی حج عمرے کے اندر ہے. گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو اس کا حل بھی حج عمرے کے اندر موجود ہے. اور چھٹا سبب رزق کی وسعت کے اسباب میں سے رزق کی کنجیوں میں سے چھٹی کنجی یہ ہے کہ آدمی صلہ رحمی کرے بہن بھائیوں کے ساتھ، چچاؤں اور ماموں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جس کا اور اس کا تعلق رحم کا ہے. ماں کے ساتھ جو رشتے، ماں کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، دادی کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، نانی کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، پردادی کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، چاچائے بھی، ماموں بھی، چاچے بھی، بھائی بھی، بہنیں بھی. بڑے بڑے خاندان آپس میں سکی بہنیں اور سگے بھائی آپس میں کلام نہیں کرتے. یہی جنیزے کے اندر 20 مثالیں آپ کو ملیں گی. باپ بیٹا آپس میں گفتگو نہیں کرتے، سگے بھائی آپس میں ملنے کو تیار نہیں. رزق کیسے بڑھے گا؟ رزق میں وسعت کیسے آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی ہے من سرہ او من احب ان یبسط له فی رزقہ. جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے، اس کے رزق کو بڑھایا جائے، اس کے رزق کو پھیلایا جائے، من احب ان یبسط له فی رزقہ. جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھایا جائے اور دیر تک اس کا نام باقی رہے، اللہ اس کو لمبی عمر عطا کرے. ایک معنی کے مطابق اللہ اس کو لمبی زندگی عطا کرے، اور ایک معنی کے مطابق دیر تک اس کا تذکرہ باقی رہے، دیر تک تذکرہ باقی رہے. اور دیر تک اگر خیر کا تذکرہ باقی رہے تو اچھی بات ہے. بندہ 3 سال پہلے فوت ہو جائے اور جب آج اس کی نیکی یاد کی جائے تو لوگ اس کو رحمہ اللہ ہی کہیں گے نا، بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ اس کے اوپر رحمت کرے، اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے، اللہ اس کی آخرت کو بہتر کرے. یہ کب ہوگا؟ جب اس نے اچھے کام کیے ہوں گے. اور دیر تک اس کا ذکر باقی رہے، اس کے لیے ایک علاج ہے کہ فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے. رحم بہن بھائیوں کے ساتھ، قریبی بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے چاچے اور اپنے ماموں کے ساتھ وہ اپنا تعلق جوڑ کے رکھے، گفتگو کر کے رکھے، مالی تعاون کرے. اگر اللہ نے اس کو پیسے اور رزق دیا ہے تو ان کے اوپر خرچ کرے، باپ پہ خرچ کرے، ماں پہ خرچ کرے، بھائیوں پہ خرچ کرے. تھوڑا خرچ کرے، زیادہ کرے، اس نیت سے کرے کہ صلہ رحمی کرنے سے مالک رزق میں اضافہ کرتا ہے. اور پھر نبی کریم کا فرمان سچ ہے، اس لائٹ کی روشنی میں شک ہو سکتا ہے لیکن غیر علم کی بات میں شک. یہ ہمارا ایمان. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں وسعت ہو تو پھر اپنے دیکھیں کہ میرے کی بہن سے بول چال ختم تو نہیں، بھائی سے معاملہ ٹوٹا ہوا تو نہیں، چاچے کے ساتھ معاملہ کٹا ہوا تو نہیں. اگر ایسی صورت حال ہے تو اس کو دوبارہ کور کیجئے اور اپنی اس غلطی سے معافی مانگیے، پھر دیکھ کے مالک الملک کیسے اپنے رزق کے خزانے کھولتا ہے. اور ایک حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں، ان اعجل الطاعات ثوابا لصلۃ الرحم. نیکیوں میں سے بہترین نیکی، نیکیوں میں سے وہ نیکی جس کا ثواب بہت جلدی ملتا ہے. نیکیوں میں سے وہ نیکی جس کا ثواب بہت جلدی ملتا ہے، جس کا اجر جلدی اللہ عطا کرتے، جلدی اجر چاہتا ہے، فوری جواب چاہتا ہے اگر کسی نیکی کا. ان اعجل الطاعات ثوابا لصلۃ الرحم. صلہ رحمی کرنا، بہن اور بھائی کی خدمت کرنا اور ان سے تعلق قائم کرنا، ان سے رابطہ رکھنا. اگر آپ کسی مشکل میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ فوری طور پہ میری نیکی قبول کر لے تو پھر صلہ رحمی کیجئے، اللہ اس کا فوری ثواب اور جلدی اجر عطا کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ اگر صلہ رحمی کرنے والے کے گھر والے نافرمان، فاجر اور فاسق میں ہوں، اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے بھی مال میں برکت عطا کر دیتا ہے. فاجر اور فاسق بھی کیوں نہ ہوں، گنہگار بھی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ نیکی ایسی ہے، اتنی جلدی اثر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کے باوجود بھی اللہ ان کے مال کے اندر بھی برکت عطا کر دیتا ہے اور ان کی عدد میں اضافہ کر دیتا ہے اور ان کے مال کو بڑھا دیتا ہے. لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، تعلموا من انسابکم، اپنے نسب کے رشتوں کو سیکھو. تعلموا من انسابکم، اپنے نسب کے رشتوں کو، اپنے نسب کو سیکھو. ما تصلون به ارحامکم، وہ نسب کے رشتے جن سے تم صلہ رحمی کرو. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کو خاندان میں محبت اور پیار ملتا ہے. ومسرات في المال، جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. ومنسات في الأثر، جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کو لمبی عمر عطا کرتا ہے. اس لیے اگر مال میں برکت چاہتے ہیں تو پھر صلہ رحمی کیجئے. 7واں سبب وہ صدقہ و خیرات کرنا ہے.
صدقہ اور خیرات کرنا. 7واں سبب وہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. محمد کریم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب رزق کو پھیلاتا بھی ہے اپنے بندوں کے لیے جسے چاہتا ہے، اور تنگ بھی کرتا ہے جسے چاہتا ہے. جسے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور پھیلا دیتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، اللہ اس کا بدلہ عطا کرتا ہے. جو چیز بھی خرچ کرو گے اللہ اس کے عوض میں دیتا. میں نہیں یہ کہتا آپ ساری تنخواہ خرچ کرو. آپ اپنی تنخواہ میں سے ڈیلی بھی اگر 1 ریال اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ کو ڈیلی بدلے میں دے تو ڈیلی خرچ کریں، منتھلی خرچ کریں، جب موقع ملے ضرورت ہو تب خرچ کریں. اگر آپ بدلہ چاہتے ہیں کس کی طرف سے؟ رحمان کی طرف سے، تو پھر اللہ کے نام پہ مال خرچ کیجئے، اللہ اس کے عوض میں عطا کرتا ہے. اور یہ صحیح حدیث ہے، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزانہ صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اور عطا کر دے. اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو مال کو روک کے رکھے ہوئے ہیں اس کے مال کو تلف کر دے. مال کو روک کے رکھتا ہے، فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو تلف کر لے، ضائع کر دے. اور جو مال خرچ کرتا ہے فرشتہ ڈیلی اس کے مال کے بڑھنے کی دعا کرتا ہے، اس کے مال کے بڑھنے کی دعا کرتا ہے. کہتے ہیں اللہ 2 طرح عوض میں دیتا ہے. ایک عوض یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا عوض عطا کرتا ہے اور اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے. اور ایک عوض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر و ثواب سے نواز دے گا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اور خاص طور پہ واجبی زکوٰۃ جو آدمی دیتا ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے مال کو سودی بینک میں دیتا ہے تو مال نہیں بڑھے گا، سود پہ دیتا ہے تو مال نہیں بڑھے گا. مال بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرے. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور اس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کئی گنا ملتا ہے، جن کو کئی گنا ملتا ہے. یہ لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں. اور اس کے بھی 2 معنی ہیں کہ اللہ ان کی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو خیر اور نعمت عطا کرتے ہیں ان کے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ پھر جب بڑھاتا ہے آخرت میں تو اتنا بڑھاتا ہے نا. نبی کریم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی 1 کھجور کے برابر بھی خرچ کرتا ہے نا، ما تصدق احد بعدل تمرۃ من کسب طیب، پاک کمائی، پکیزہ کمائی سے 1 کھجور کے برابر خرچ کرتا ہے، 1 کھجور کے برابر خرچ کرتا ہے، الا اخذها الرحمن بیمینہ، اللہ اس کی کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. فیربیھا لصاحبھا، اور اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے اس کھجور کے مالک کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، اس کے ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی کسی بچے کو پالتا نہیں اور بڑا کرتا، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے اور پالتا رہتا ہے. حتی تصیر تمرۃ اعظم من احد، یہاں تک کہ وہ 1 کھجور احد پہاڑ سے بھی بڑی بن جاتی ہے. وہ مالک الملک ہے. اللہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کے ذریعے مال کو مٹا دیتا ہے، مال کو برباد کر دیتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کے ذریعے بڑھا دیتا ہے. صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے دیکھا ایک مرتبہ کھجوروں کا ایک ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اور آپ نے پوچھا بلال یہ کیا ڈھیر لگا کے بیٹھا کھجوروں کا چھوٹا سا؟ کہ اللہ کے رسول ادخرتہ لک ولضیفانک، میں نے جمع کر کے سائڈ پہ رکھی ہے، آپ اور آپ کے مہمانوں کے لیے رکھی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں اما تخشى ان یفور له بخار فی جہنم، کیا تجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ جہنم کی بھاپ اس کے اوپر بھڑک اٹھے؟ انفق یا بلال، بلال اس کو عطا کے سنبھال کے نہ رکھ، اس کو بھی خرچ کر دے. ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، جو عرش کا مالک ہے، عرش والا ہے، اس سے کمی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اس سے کمی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں ابن آدم انفق انفق علیک، آدم کے بیٹے تم خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کر. چاہتے ہیں کہ رب مجھ پہ خرچ کرے
رب مجھ کو عطا کرے پھر اللہ کے نام پہ دیجئے، اللہ بندے کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اور یہ بھی حضرت اسماء کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کہنے لگے انفقی ولا تحسی فیحصی اللہ علیک، یہ لے کے بیٹھی ہے مال، اس کو خرچ کر دے اور اس کو گن کے نہ رکھ، تو گنے گی تو وہ بھی گن کے دینا شروع کر دے گا، بغیر گنے دے گی تو وہ بھی بغیر گنے دے گا۔ لا تحسی فیحصی اللہ علیک، تو اس کو شمار میں کر، دیتے وقت شمار میں کر کتنے دیے ہیں، وہ مالک الملک بھی بغیر گن کے دے گا، بغیر حساب کے دے گا۔ اور اگلے بار ولا تو کی فیوئی اللہ علیک، اور تو اس کے دھاگے کو نہ باندھ، یہ تھیلی کا منہ نہ باندھ، ولا تو کی، اس تھیلی کا منہ باندھ کے نہ رکھ، اس تجوری کا منہ باندھ کے نہ رکھ، اس لیے اگر تو منہ باندھ دے گی تو وہ مالک بھی اپنا منہ باندھ دے گا، رزق عطا کرتا ہے، اور اگر تو زیادہ خرچ کرے گی تو وہ زیادہ عطا کرے گا۔ اور رزق کی وسعت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی فقیر اور غریب لوگوں کا خیال رکھے، ڈھونڈے اپنے محلے کے، اپنی برادری کے وہ فقیر اور غریب لوگ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ اگر آپ کے 5 ریال سے 10 ریال سے ان کے گھر کا چولہا جل سکتا ہے، 4 دن ان کے گھر میں کچھ پک سکتا ہے، تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہاری نصرت کی جاتی ہے اور تمہاری اعانت کی جاتی ہے، اور تم کو رزق دیا جاتا ہے تو تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ کمزور لوگ، غریب لوگ، جب تم ان کا خیال رکھتے ہو اللہ ان کی وجہ سے تم کو بھی رزق عطا کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنن داؤد کی روایت ہے ابغونی فی ضعفائکم، مجھے ڈھونڈنا ہو تو امیروں کی مجلس میں نہیں، مجھے ڈھونڈنا ہو تو فقیروں کی مجلس میں ڈھونڈا کرو۔ ابغونی فی ضعفائکم، غریب لوگوں کی مجلس میں مجھ کو ڈھونڈا کرو، فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تم کو رزق بھی ملتا ہے اور نصرت بھی ملتی ہے، مدد بھی ملتی ہے تو ضعیف لوگوں کی مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرتا ہے۔ اور یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ نبی کریم کے 2 صحابی تھے، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان میں سے ایک دکانداری کرتا تھا اور ایک اللہ کے نبی کے پاس پڑھنے آتا تھا، دین سیکھنے کے لیے آتا تھا، دین سیکھنے کی طرف تھی۔ تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ مولوی صاحب روزانہ طالب علم پڑھنے چلا جاتا ہے اور کبھی دکان پہ اس نے کام ہی نہیں کرا میرے ساتھ۔ اس کی شکایت لے کے نبی کریم کے پاس آ گیا اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا کہ علم پڑھنا کتنا ببرکت کام ہے، اس مجلس میں آنا کتنا۔ آج میرے موضوع تو اصل میں یہی ہونا تھا لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نے ان کو مؤخر کیا۔ علم پڑھنا کتنا عظیم کام ہے، اور اس مجلس میں آنا بھی رزق کے بڑھنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس مجلس میں بیٹھنا بھی، علم کی مجلس، قرآن کی مجلس، دین کی مجلس، شریعت کی مجلس، حبیب کبریا کے فرمان سیکھنے کی مجلس، اللہ اس کی وجہ سے بھی رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ شکایت لے کے نبی کریم کے پاس کہہ رہی ہے روزانہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، علم سیکھنے کے لیے آپ کی مجلس میں آتا ہے اور یہ میرے ساتھ کام نہیں کرواتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھنے کے بعد لَعَلَّكَ تُرْزَقْ بِهِ، اور شاید کہ تیری دکان بھی اسی کی وجہ سے چلتی ہو، تجھے بھی رزق ملتا ہو تو اسی کی وجہ سے ملتا ہو۔ یہ دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، تو نے اس کو فارغ کیا، اس کو کما کے کھلاتا ہے، تو اس کو کھلاتا ہے، اللہ تجھ کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ اس کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ دین کی مجالس آباد کرنا بھی، یہ بھی رزق کے بڑھنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اگر ایسی مجلس نصیب ہو جائے تو اس سے روگردانی نہ کیا کرے، اس سے تکبر نہ کیا کرے، اس کو چھوڑ کے نہ جایا کرے، اس کو پہلی ترجیح دیا کرے۔ مالک الملک رزق کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے، رزق کے اسباب میں سے 9واں سبب یہ ہے کہ آدمی ہجرت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہت زیادہ جگہ پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وسعت اور فراوانی عطا کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ پاکستان میں بیکار تھے، وہاں سے ادھر آئے تو اللہ نے ان کے رزق کے دروازے کھول دیے۔ کتنے ایسے لوگ جو ریاضہ میں کامیاب نہیں ہوئے تو مرادا میں کامیاب ہو گئے، کتنے ایسے لوگ جو ریاض میں کامیاب نہیں تو ریاضہ میں کامیاب ہو گئے، کتنے ایسے لوگ جو یہاں نہیں تو وہاں کامیاب ہو گئے۔ تو جگہ تبدیل کرنے سے بھی، ہجرت کرنے سے بھی اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 10واں سبب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
اللہ کے رسول کا یہ طریقہ بھی تھا کہ آپ رزق کی وسعت کی دعا بھی کیا کرتے تھے، رزق اللہ سے مانگا بھی کریں۔ آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا صبح شام آپ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ یہ علم میں دولت ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر پوری دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کی زیادتی کی دعا کی تو وہ علم کی زیادتی کی دعا کی ہے۔ رب زدنی، مال نہیں مانگا، اولاد نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگا، کیا مانگا ہے؟ علم مانگا ہے۔ فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں اور قبول عمل کا سوال کرتا ہوں اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، غلام تھا اور اپنی آزادی کے لیے مالک کو کچھ پیسے دے کے اپنی آزادی چاہتا تھا۔ اسے مکاتبت کہتے ہیں۔ کوئی غلام اگر اپنے مالک سے آزادی چاہتا ہے تو اس سے ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں اپنے پیسے اپنی قیمت قسطوں میں تجھے ادا کر دوں گا اور تم مجھے آزاد کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ حضرت پیسے تھوڑے ہیں اور میرا کچھ تعاون کیجئے تاکہ میں اس کو پیسے دے کے اپنی آزادی کے لیے کوئی بندوبست کر لوں۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ کو وہ باتیں نہ سکھا دوں اور وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ اور نبی کریم نے فرمایا تھا لو کان علیک مثل سبیر دنانیر، اگر سبیر پہاڑ کے برابر بھی تیرے اوپر قرض ہوگا تو ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ اس سارے قرض کو ادا کر دے گا۔ لَأَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ، اللہ تعالیٰ سبیر پہاڑ کے برابر بھی دینار تیرے اوپر قرض ہو اللہ اس کو ادا کر دے گا۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ حلال کو میرے لیے کافی کر دے اور حرام سے مجھ کو بے پرواہ کر دے۔ اور اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ وہ ذکر ہے جس سے اللہ مال کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، حلال کو کافی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتے ہیں۔ آخری بات، جب بھی کھانا کھائیں چیز استعمال کریں اللہ کی نعمتوں میں سے تو بسم اللہ پڑھ کے استعمال کریں۔ یہ بسم اللہ بھی بڑی خیر و برکت کی باعث بنتی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں شیطان شام کے وقت گھر پہ آتا ہے، اگر تو گھر کا مالک بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جائے تو پھر شیطان کہتا ہے کہ آج تم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ پڑھ لے اور کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لے۔ شیطان کہتا ہے ادھر تم رہ بھی نہیں سکتے اور کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر وہ بغیر بسم اللہ کے داخل ہو گیا تو پھر شیطان کہتے ہیں آج رات ٹھکانا بھی ادھر ہوگا، اور اس نے کھانا بھی بغیر بسم اللہ کے پڑھا تو وہ کہتا ہے آج کھانا بھی ادھر ہوگا۔ اس لیے اس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور برکت کے نزول کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جب بھی کھانا کھائے اور رزق استعمال کرے تو بسم اللہ پڑھ کے کھائے، اور بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتے ہیں اور انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ 12واں سبب اور آخری سبب اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور عطا کروں گا، بڑھا دوں گا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ لئن شکرتم انعامی علیکم، اگر تم میرے انعام کے اوپر شکریہ ادا کرو گے لأزیدنکم من فضلی، میں اپنا فضل تم پہ بڑھا دوں گا۔ اور یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ نعمتیں باقی بھی شکر سے رہتی ہے اور بڑھتی بھی شکر سے ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ امام طبری فرماتے ہیں آیت کی تفسیر میں لَا تَجْحَدُوا إِحْسَانِي إِلَيْكُمْ، جو میں نے تم پہ احسانات کیے ان کو بھولو نہ، ان کا انکار نہ کرو۔ فَأُسْلِبْعَكُمْ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، میرے احسانات کی نہ شکری کرو گے میں تمہارے اوپر اپنی دی ہوئی نعمت کو چھین لوں گا۔ وَلَكِنْ اُشْكُرُوا لِي عَلَيْهَا، نعمتوں کی شکریہ ادا کرو تو میں زیادہ بھی عطا کروں گا اور اپنی نعمت کو پورا بھی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک، اللہ آج تک جو نعمت اتری ہے وہ تیرے اکیلے کی طرف سے آئی ہے، جو تیرے اکیلے کی طرف سے آئی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ فلک الحمد ولک الشکر، سارے شکر بھی تیرے نام اور ساری حمد بھی تیرے نام۔ شام کو بھی آپ یہی دعا کرتے تھے اللہم ما امسا بی من نعمت فمنک وحدک، اللہ آج شام تک بھی جو نعمت آئی ہے، زندگی کی 23 سال بیت گئے، آج شام تک جو نعمت ملی ہے تیرے اکیلے کی طرف سے آئی ہے،
کوئی اور یہ نعمت دینے والا نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے جو صبح و شام یہ دعا پڑھتا ہے وہ اپنی اس دن اور اس رات کا شکریہ ادا کر دیتا ہے۔ اور آخری بات، اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اس سے بھی اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کو تم کو حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں کو تم سے روکتا ہوں۔ جن 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں فَإِنَّ السَّمَاوَاتَ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، 7 آسمان اور 7 زمینیں وہ ایک پلڑے میں ہوں، اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو، جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھی باہر نکلے گا۔ ایک وصیت۔ اور دوسری وصیت سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اس کی نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کیا جائے اور اس سے نقائص کی نفی کی جائے کہ اس میں کوئی نقص اور کوئی ہے موجود نہیں۔ کامل قدرت میرے رب کی ہے۔ جب یہ ذکر کرتا ہے تو نبی کریم فرماتے فَإِنَّهَا صلاۃ کل شیء سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کی ہر مخلوق کی تسبیح ہے، ہر مخلوق کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے، ہر مخلوق کی تسبیح۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کہتے ہیں کہ کوئی مخلوق بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ فرمایا فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ، اور اسی کی وجہ سے اللہ پوری مخلوق کو رزق عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ رزق ملنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حالات میں اس بہترین نسخے کے اوپر جو اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہی مسئلے کا حل ہے۔ اگر آپ ادھر نہیں آئیں گے تو پھر پریشانی بڑھتی جائے گی۔ نبی کریم کا فرمان ہے جس بندے کا ہم اور غم اور سب سے بڑا اس کے ذہن کے اوپر یہ سوار ہو جائے، آخرت کو سوار کر لے کہ اللہ کی ملاقات کو سوار کر دے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو جمع کر دیتے ہیں، اس کی پریشان حالت کو ختم کر کے اس کے معاملے کو سیدھا کر دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ آگے بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن اس کا ہم کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے؟ آخرت ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس کا ہم اور جس کا لالچ اور جس کی طلب دنیا میں ہو، اللہ اس کی فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کی نصیب فرمائے، اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو برعمل کی توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور یہ جو اصول اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی پریشانی کا حل ہے، اللہ اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میرے اعلان ہے، آئندہ جمعرات کو مکتب جالیہ ثانویہ میں میرے استاد، جس بندے سے میں نے تقریباً 8 سال علم حدیث اور علم تفسیر اور علم فقہ حاصل کیا ہے، میرے وہ مربی بھی ہے، میں ان کو اپنے باپ کی طرح سمجھتا ہوں، جو آج سے 3-4 سال پہلے بھی یہاں تشریف لائے تھے مرکز ثانویہ کی مسجد میں، حافظ محمد شریف ان کا نام ہے، اور اس وقت وہ استادوں کے استاد ہیں۔ کئی وہ کسی ادارے سے فارغ التحصیل طلباء کو جو پورا علم حاصل کر چکے ہوتے ہیں ان کو ایک 3 سال کا کورس کرواتے ہیں اور پھر وہ استاد کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ استادوں کے استاد ہیں، یعنی کئی استاد جو مدرسوں میں ہیں ان کے وہ استاد ہیں، میرے وہ استاد ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو مکتب جالیہ ثانویہ میں ان کا درس ہوگا۔ آپ حضرات کو سے گزارش ہے کہ اگر اس اللہ کے ولی کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں ٹائم پہ آئیے گا، بس کا مسئلہ ہو تو مجھے فون کر لیجئے گا، ساتھیوں کو لے کے آئیے گا اور مکتب جالیہ ثانویہ میں ضرور تشریف لائیے گا۔ یہاں سے بھی بس جائے گی، یہاں زلیہ مسجد سے، مکتب جالیہ یہاں سوق سے بھی، عشاء کی نماز کے فوراً بعد باب سائر سے بھی، اور اسی طرح باقی شرکیں جو ہے ان سے روٹین بسیں آتی ہیں۔ آپ حضرات لازمی اور ضرور تشریف لائیے گا اور اس روحانی مجلس میں شریک ہوئیے گا، شاید ان کی کوئی دعا وہ میری اور آپ کی قسمت کی تبدیلی کا باعث بن جائے، اور یہ بھی ایک سبب ہے، رزق بڑھنے کا یہ بھی ایک سبب ہے۔ کسی سے دعا لینا بھی
یہ بھی ایک سبب ہے. حضرت انس کی ماں اپنے بیٹے کو لے کے آئی تھی کہ حضرت اس کے لیے دعا کیجیے گا. نبی کریم نے دعا کی کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے اور اس کے اہل میں برکت دے. اللہ کے رسول نے دعا کی. امام ابن حجر کہتے ہیں لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. کسی نیک بندے سے دعا بھی بعض کا رزق کی وسعت کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے یہ دعا کروانا بھی کوئی حرج نہیں ہے. کسی نیک آدمی سے، متقی شخص سے اگر آپ دعا بھی کرواتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ، اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رزق میں. حسن بصری کے پاس بھی وہ شخص اسی لیے آیا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رزق کو. انہوں نے جواب میں استغفار ہی بتایا تھا. اللہ ہم سب کا یہ بیٹھنا بولوں.